رات کا وقت تھا اور فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اسلم، جس کا تعلق لاہور سے تھا، ایک نوجوان تھا جو سرکاری نوکری کرتا تھا اور اکثر اس کا مختلف شہروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایک دور دراز گاؤں میں جا رہا تھا جس کا نام تھا چک سعادت۔ اس رات اسلم کا ٹرین کا سفر اچھا گزر رہا تھا، لیکن جب ٹرین چک سعادت اسٹیشن پر رکی تو وہ حیران ہوا کہ پورا اسٹیشن بالکل سنسان تھا۔ کوئی انسان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیشن کے ارد گرد کچھ ٹوٹی ہوئی عمارتیں تھیں اور ایک پوسیدہ سی پلیٹ فارم لائٹ تھی جو مدھم روشنی پھیلا رہی تھی۔ اسلم نے اپنا بیگ اٹھایا اور ٹرین سے اتر گیا۔ ہوا میں عجیب سی سردی تھی، جیسے کسی نے اچانک اسلم کے گرد برف ڈال دی ہو۔ اسلم نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید وقت ہی ایسا ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں ہوں، مگر پھر بھی یہ خاموشی اسے بے چین کرنے لگی۔ اسلم کو اچانک دور سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی دور سے اس کا نام لے رہا ہو۔ اسلم! آواز ہلکی اور گونجدار تھی۔ اسلم نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا وہم تھا اور اس نے قدم آگے بڑھائے۔ اسلم نے پلیٹ فارم کے ایک کونے میں ایک پوسیدہ سی بینچ دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس گاؤں پہنچنے کے لیے ابھی اور وقت درکار تھا، لیکن جیسے ہی وہ بینچ پر بیٹھا، اسے محسوس ہوا جیسے بینچ کے نیچے سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ اس نے فوراً نیچے جھانکا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک بار پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ اسلم! اس بار آواز زیادہ واضح تھی اور بالکل اس کے قریب سے آئی۔ اسلم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک پلیٹ فارم کی روشنی تیز ہو گئی اور پھر مدھم ہونے لگی۔ اسلم نے دیکھا کہ ایک پرانی سی عورت پلیٹ فارم کے دوسرے حصے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سخت تھی اور وہ اسلم کو گھور رہی تھی۔ اس کی نظر میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ اس دنیا کی نہیں بلکہ کسی اور جہاں سے آئی ہو۔ اسلم نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے ہوں۔ اس کی آواز بھی گلے میں پھنس گئی اور وہ کچھ بول نہ سکا۔ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا چہرہ خالی اور بے جان تھا۔ وہ عورت اسلم کے بالکل قریب پہنچی تو اس نے اپنی سرد اور ڈرونی آواز میں کہا، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس رات میرے ساتھ ہوا تھا۔ اسلم نے گھبرا کر پوچھا، کون ہو تم اور کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ عورت نے اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک خون میں لت پت ہاتھ نکالا اور اسلم کو دکھایا۔ اس کا چہرہ درد میں مڑ گیا اور اس نے کہا، مجھے اس ریلوے اسٹیشن پر قتل کیا گیا تھا اور میری روح آج تک یہاں بھٹک رہی ہے۔ اسلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنے بیگ کو اٹھایا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے پلیٹ فارم کی طرف دوڑ لگائی، پوری جگہ دھند میں ڈوب گئی۔ جب دھند کم ہوئی تو اسلم نے خود کو ایک ویران جنگل میں پایا۔ چاروں طرف اندھیرا اور خاموشی تھی اور وہ بوڑھی عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ اسلم کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ انہیں صاف سن سکتا تھا۔ وہ کسی بھی طرف جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں وہی آواز سنائی دی، اسلم! اب کی بار یہ آواز اور بھی قریب سے آئی تھی۔ اسلم نے مڑ کر دیکھا اور ایک اور دھندلا سایہ جنگل کے اندر سے اس کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اسلم کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسلم نے پوری قوت سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین میں جمے ہوئے تھے۔ سایہ اور قریب آیا اور اس کی صورت واضح ہونے لگی۔ وہی بوڑھی عورت تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اسلم کو لگا جیسے وہ مسکراہٹ اس کے دل اور دماغ کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ تم بچ نہیں سکتے اسلم، عورت نے کہا، تم بھی میرے ساتھ اسی دنیا میں پھنس چکے ہو۔ اسلم کے دل میں خوف کا طوفان برپا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پھر سے آواز نہیں نکلی۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی بھی اس جگہ سے نکل نہیں پائے گا۔ عورت نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ یہاں رہنا ہوگا۔ اچانک اسلم کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا اور اس کے ذہن میں جیسے کوئی جھٹکا لگا۔ وہ گر پڑا اور زمین پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کے دل کی دھڑکن مدھم ہونے لگی۔ آخری لمحے میں اسلم کو اپنے ارد گرد کی دنیا دھندلی ہوئی دکھائی دی اور پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آواز، نہ روشنی اور نہ ہی حرکت۔ لیکن اس تاریکی کے اندر اسلم کے ذہن میں ایک آخر جب اسلم کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے ہی کمرے میں موجود تھا اور اس کی ماں اس کے پاس تھی۔ اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ وہ چیخ رہا تھا۔ اسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ سب ایک خواب تھا، لیکن جب اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اسے اپنے ہاتھوں پر کچھ نشان نظر آئے، اور جب اس نے دوبارہ اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اسے اس بوڑھی عورت کا عکس اپنی ماں میں نظر آیا۔ اس خواب کے بعد اسلم بالکل بدل گیا۔
اسے ہر جگہ وہ بوڑھی عورت نظر آنے لگی۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ کیا یہ محض ایک خواب تھا یا حقیقت؟ یہ بات ابھی تک کوئی نہیں جان سکا۔